بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو شاید آپ کے لیے نیا ہو، تھوڑا سا حیرت انگیز ہو۔ یہ ہے یہودیوں کی نماز جنازہ اور ان کے مرنے کے بعد کی رسمیں۔ جی ہاں، آج ہم کھولیں گے یہودیوں کے دینی اور مذہبی عقائد کے راز، ان کے جنازے کے طریقے، غسل اور دفنانے کے آداب، اور ان کے مردے اور روح کے بارے میں، عقیدوں کے بارے میں، اور سب سے اہم، اسلام اور یہودیت کے درمیان ان مسائل میں کیا فرق ہے۔ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، بالکل تفصیل کے ساتھ، صحیح اور مستند معلومات کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس رازدار دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہودی کون ہیں۔ دوستو، یہودی یعنی جوئس وہ قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتی ہے، جسے یہودیت یا جوڈیزم کہتے ہیں۔ ان کا مذہب تورات پر مبنی ہے، جو ان کے لیے انتہائی الہامی کتاب ہے، اور ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم میں یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، انہی کی اولاد سے ہیں۔ یہ ایک توحید پر یقین رکھنے والی قوم ہے، لیکن ان کے عقائد اور عمل میں کچھ چیزیں اسلام سے مختلف ہیں، جنہیں ہم آگے تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہودیوں کا اتہاس بہت پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، اور پھر بعد کے ادوار میں بھی ان کی تاریخ داستان عبارت ہے۔ آج دنیا بھر میں لگ بھگ 15 ملین یہودی ہیں، زیادہ تر اسرائیل، افریقہ اور یورپ میں ہیں۔ ان کا مذہب ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، اور ان کے جنازے کے آداب بھی ان کے دینی عقائد کا آئینہ ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی یہودی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، یہودیوں کی نماز جنازہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہودیوں میں نماز جنازہ جیسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا جو ہم مسلمانوں کے دین میں ہے۔ اسلام میں نماز جنازہ ایک خصوصی عبادت ہے جو میت کے لیے دعا کے طور پر ادا کی جاتی ہے، 4 تکبیروں کے ساتھ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کے یہاں ایسا کوئی رسمی عبادت نہیں ہوتی جو ہماری نماز جنازہ جیسی ہو۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہودیوں کے مذہب میں جب کوئی شخص مر جاتا ہے، ان کا فوکس ہوتا ہے قدش نام کی دعا پر۔ یہ قدش ایک ایسی دعا ہے جو مرنے والے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی توصیف اور اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس میں موت یا روح کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ یہ دعا اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بہت عجیب اور تھوڑی سی خوفناک بات لگتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان جب کسی کے مرنے پر دعا مانگتے ہیں تو اس میں میت کی مغفرت اور جنت کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے یہاں یہ دعا ایک طرح سے زندگی اور موت کے سائیکل کو قبول کرنے کا اظہار ہے۔ قدش کو اکثر وفات کے بعد یا بعد کے پہلے دن یا شیوا یعنی سوگ کے ہفتے کے دوران پڑھا جاتا ہے، اور یہ کام زیادہ تر مرنے والے کا بیٹا یا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا ہے۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ موت کے صدمے کے باوجود انسان اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو قبول کرے۔ یہ ایک خوفناک لمحہ اس لیے بھی لگ سکتا ہے کیونکہ جب غم کے وقت کوئی شخص اللہ کی عظمت کے گیت گا رہا ہو تو یہ ایک عجیب سا کنٹراسٹ پیدا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہودیوں کے غسل اور دفنانے کے طریقے کی۔ اسلام میں ہم میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور پھر دفناتے ہیں۔ یہ سب شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں بھی غسل اور دفن ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ بالکل الگ ہے، اور تھوڑی سی حیرت انگیز باتیں بھی شامل ہیں۔ یہودیوں میں غسل کی رسم کو طہارہ کہتے ہیں، جو کہ پاکی یا صفائی کا مطلب رکھتا ہے۔ یہ کام ایک خصوصی جماعت کرتی ہے جسے چیورا قدیشہ کہتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی ادارہ ہوتا ہے جو مرنے والے کے جسم کو دفنانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ طہارہ کے دوران میت کو پانی سے دھویا جاتا ہے، لیکن یہ صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روحانی پاکی کا بھی ایک عمل ہے۔ اس دوران خصوصی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ کام بہت ہی عزت اور تکریم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ طہارہ کے وقت میت کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی نجی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص غسل دیتے وقت میت کے جسم کے بارے میں بات کرے یا اس کی شناخت بتائے تو یہ ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا خوفناک سناٹا پیدا کرتا ہے، کیونکہ غسل کا یہ عمل بالکل خاموشی اور روحانی گہرائی میں ہوتا ہے۔ غسل کے بعد میت کو ٹیکریچم نام کا کفن پہنایا جاتا ہے۔ یہ کفن بہت ہی سادہ ہوتا ہے، سفید کپڑا جو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے،
امیر ہو یا غریب، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، کیونکہ یہودی عقیدے کے مطابق انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اس کے بعد میت کو ایک سادہ لکڑی کے تابوت میں رکھا جاتا ہے، یا کبھی کبھی تابوت کے بغیر ہی دفنا دیا جاتا ہے، کیونکہ زمین سے زمین تک جانا ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ دفن کا عمل جلد سے جلد کیا جاتا ہے، اکثر 24 گھنٹوں کے اندر، کیونکہ یہودیت میں میت کو زیادہ دیر تک رکھنا ناپسند کیا جاتا ہے۔ دفن کے وقت قبرستان میں ایک چھوٹی سی دعا یا قدش پڑھی جاتی ہے، اور پھر قبر کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ اور تھوڑی سی خوفناک بات یہ ہے کہ یہودی قبروں پر اکثر کوئی نشان یا پتھر رکھا جاتا ہے، نہ کہ کوئی شاندار قبر بنائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ زندگی کی فنا کا ثبوت ہے۔ اب آتے ہیں یہودیوں کے عقیدوں پر کہ وہ اپنے مردے اور روح کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہودیت میں روح اور موت کے بارے میں عقیدے بہت گہرے اور مختلف ہیں۔ ان کے مطابق جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح ایک دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے، جسے عالم حبا یعنی آنے والا عالم یا گن ایڈن یعنی جنت کا باغ کہتے ہیں۔ لیکن یہ جنت کا کانسیپٹ اسلام سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہودیوں کے نزدیک روح کا سفر موت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ روح اللہ کے قریب جاتی ہے، کیونکہ یہودی عقیدوں کے مطابق روح کو ایک وقت تک جہنم یعنی کہ دوزخ میں صفائی یا تزکیہ سے گزرنا پڑتا ہے اگر انسان نے گناہ کیے ہوں۔ یہ ایک خوفناک تصور ہے، کیونکہ اس میں روح کا حساب اور سزا کا کانسیپٹ شامل ہے، لیکن یہ اسلام کے حساب و کتاب جیسا نہیں ہے۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہودیوں میں یہرزائٹ نام کی رسم ہوتی ہے، جس میں ہر سال مرنے والے کی یاد میں ایک موم بتی جلائی جاتی ہے اور قدش دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے روح کے لیے دعا کا عمل ہے، لیکن اس میں روح کی مقام یا اس کی حالات کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دی جاتی۔ یہودی عقیدے کے مطابق روح کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی قدرت کو قبول کرنا ہے، اور موت اس سفر کا ایک حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام اور یہودیت کے عقیدوں میں کیا فرق ہے، خصوصاً موت، مردہ اور روح کے بارے میں۔ چلیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں نماز جنازہ ایک خصوصی عبادت ہے جو میت کے لیے مغفرت کی دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ہم اللہ سے مرنے والے کے گناہ معاف کرنے اور جنت عطا کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ یہودیت میں قدش دعا اللہ کی عظمت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ مرنے والے کے لیے مغفرت کی۔ یہ ایک بڑا فرق ہے، کیونکہ اسلام میں میت کے لیے دعا کا کانسیپٹ بہت اہم ہے۔ اسلام میں غسل اور کفن کے آداب بہت مقدس ہیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی طہارہ اور ٹیکریچم کا کانسیپٹ ہے، لیکن ان کا طریقہ اور مقصد تھوڑا مختلف ہے۔ اسلام میں دفنانے کے بعد قبر میں سوال جواب اور روح کا حساب ہوتا ہے، جبکہ یہودیت میں یہ تفصیل کام اور یہ چیزیں کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں روح کے بارے میں واضح ہے کہ موت کے بعد روح عالم برزخ میں جاتی ہے، جہاں اس کا حساب ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہودیت میں روح کا سفر عالم حبا یا جہنم تک جاتا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ زیادہ تر تصوفی ہے اور کم واضح ہے۔ اسلام میں سوگ کا دور 3 دن تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد زندگی نارمل ہو جاتی ہے، سوائے شوہر کے لیے عورت کے 4 ماہ اور 10 دن کے۔ یہودیوں میں شیوا نام کا سوگ کا 1 ہفتہ ہوتا ہے، جہاں رشتہ دار گھر میں بیٹھتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد شیلوشم یعنی 30 دن اور یہزت یعنی سالانہ یاد جیسی رسمیں ہوتی ہیں، جو اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام میں موت ایک حقیقت ہے جو اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہے، اور اس میں حساب و کتاب کا کانسیپٹ بہت واضح ہے۔ یہودیت میں موت کو بھی زندگی کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی عظمت کو قبول کرنا اہم ہے۔ ایک بات جو شاید آپ کو حیرت میں ڈال دے، وہ ہے یہودیوں کے قبرستان کا سناٹا۔ یہودی قبرستان اکثر بہت سادہ ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی شاندار قبر یا مزار نہیں ہوتا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب جاتا ہے، اور قبر کا سادہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا فانی ہے۔ ایک اور خوفناک بات، کچھ یہودی عقیدوں کے مطابق روح موت کے بعد ایک وقت تک قبرستان کے آس پاس رہتی ہے، اور اس لیے قبرستان میں قدش پڑھی جاتی ہے۔ یہ تصور تھوڑا سا عجیب ہے، کیونکہ اسلام میں روح برزخ میں جاتی ہے اور قبرستان میں رہنے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی یہودیوں کے جنازے، غسل، دفن اور روح کے بارے میں ایک تفصیلی بات۔ یہ سب جان کر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر مذہب کے اپنے آداب اور عقیدے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا طریقہ سب سے واضح اور مکمل ہے۔
ہمارے دین میں موت ایک حقیقت ہے اور اس کے لیے تیاری کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہودیت میں بھی بہت سی باتیں گہری اور روحانی ہیں، لیکن اسلام کا فلسفہ ہر چیز کو واضح اور مکمل کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر مستقل رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو۔ آمین۔